بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفرق مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً نہ دے اور بعد اذان ختم ہونے کے یعنی اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا دینے کا ارادہ بنے تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں، ضروری نہیں ہے بعد، اگر تھوڑی 10-20 منٹ گزرے ہیں تو پھر دے دے۔ مسئلہ نمبر 2، اقامت کہنے کے بعد اگر زیادہ زمانہ گزر جائے اور جماعت قائم نہ ہو تو اقامت کا اعادہ کرنا چاہیے۔ زیادہ زمانہ گزر جائے یعنی کسی اور کام میں لگ گیا، مشغول ہو گئے، اقامت کہنے کے بعد کافی دیر ہو گئی، لوگ کھڑے تھے پھر بیٹھ گئے، تو ایسی صورت میں دوبارہ کہیں، اور کتنی دیر ہوگی آگے پھر آتا ہے تو اقامت۔ ہاں اگر کچھ دیر، تھوڑی سی دیر ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی تو کچھ ضرورت نہیں، یعنی دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اقامت ہو جائے اور امام نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اور پڑھنے میں مشغول ہو جائے تو یہ زمانہ زیادہ فاضل یا فاصل نہ سمجھا جائے گا۔ یعنی جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب جیسے نکلتے ہیں اندر سے آتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، صفیں درست کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگلی صف سے آ رہے ہیں، آ کر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہاں سنت ادا کرتے ہیں، لوگوں نے اقامت شروع کر دی۔ یہاں بعض ہوتے ہیں مساجد میں عام طور پہ جو ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بہت ہی بے ادبی ہوتی ہے کہ امام صاحب آنے لگے تو پہلے سے کھڑے ہو جائیں یا پہلے جو ہے پیچھے دیکھنا شروع کر دے۔ یہ امام کی انتہائی توہین ہے اور بے ادبی ہے۔ جب تک امام آ کر مصلی پہ نہ کھڑا ہو اور کہے نہیں صفیں درست کریں، اس وقت نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور پیچھے دیکھنے کا مطلب ہے کہ یہ امام صاحب کو یہ جتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو سارے تیار بیٹھے اور آپ ہی کوئی بات ہے دیر سے آنے کی۔ امام کا حق ہے 1-2 منٹ، امام کے لیے مسائل یہ ہیں کہ وہ اہتمام کریں، وہ وقت پر آئیں، وہ جلدی ہیں، لیکن ہم نے سنا یہ ہے کہ کوئی بھی امام فرشتہ نہیں ہے، کوئی بھی امام جبرائیل، اسرائیل وغیرہ میں سے نہیں ہے، اور یہ آسمان کے نیچے انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، ان سے کمی کوتاہی کا امکان ہے، اور یقینی آج کل کی خاص طور اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے وضو کا مسئلہ ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ہوگا۔ ہم میں سے ایک امام آگے اٹھ گیا نا، اس نے کچھ پڑھا، مدرسے میں پڑھا، عالم بنا، ہم ہی میں سے تھا، ہمارا بچہ ہے یا ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار ہے، وہی ہے، فرشتہ نہیں بنا۔ اب اس کے اندر یہ کمیاں ہوتی ہیں، تو مصیبت یہ ہے کہ خود کیا کرتے ہیں، اگر دیر سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، امام دیر سے آ جائے تو اس کے یہ والے کپڑے تو اتاریں گے اگلے، پھر وہ پہنے یا نہ پہنے۔ اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، بیٹھ کے ذکر کرنا چاہیے۔ جتنی دیر تک آپ مسجد میں بیٹھے نماز کا انتظار فرما رہے ہیں، آپ کو اجر مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی امام کے لیے مسائل کیا ہیں، وہ عالم ہیں، اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے، 2-4 منٹ انتظار کرنا امام کا حق ہے۔ بعض نے تو 5 منٹ کے رکھیں، ان کا حق ہے، ایسے نہیں کسی کو آگے کر دینا چاہیے۔ بہت جلد باز ہوتے ہیں، بہت ہی جلدی کسی کو بھی دیکھ آگے کر دیتے ہیں، پھر نمازیں خراب کر دیتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے کہتے ہیں نا کہ باقی جتنی ملازمت ہے اس میں جی آپ کو مکان بھی ملے گا، یہ تنخواہ 30,000 20,000 25,000، اس کے لیے سارا کچھ کرتے کرتے جب امام صاحب کی بات آتی ہے تو وہ پھر یہ ساری چیزیں 5,000 سے آگے تو تنخواہ پہ نہیں جاتے، بہت ہی کوئی وہ کرتے ہو 8-9 ہزار، اور پھر ساری ضرورتیں اسی سے پوری ہو رہی ہیں، اور وہ کوئی اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، پابند ہے جی۔ آپ مسجد میں رہیں گے، باہر نہیں جائیں گے، صفائی کریں گے، یہ سب اسپیکر دیکھیں گے، اذان دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ساری چیزیں وہ کرے گا، تنخواہ 4-5-6-10 ہزار سے اوپر نہیں جائے گی۔ جیسے کہ وہ یا تو لوہے، اس کے بچے لوہے کے بنے ہوئے ہیں، یا پھر بہت سارے ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں ان کو کہ پرچیاں جیب میں ڈال کے پھرتے رہتے ہیں، دوائی نہیں لے پاتے، پرچیاں خراب ہو جاتی، بچے اگلی بیماری کے لیے اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ نہیں، میں کئی دفعہ ہو چکا ہے، یہ چیزیں ہوئی اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ شاید مٹی کے بنے یا تو لوہے کے بنے، ان کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ جو میرے بچوں کی ضرورتیں ہیں وہ سب کی ضرورتیں ہیں۔ اگر میرے بچوں کے 30-40 ہزار سے گزارا نہیں ہوتا تو ایک مولوی صاحب کا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ یہ اور بات ہے، اللہ کا ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے وہ الگ بات ہے۔ بہرحال اللہ پاک عافیت کرے۔ مؤذن کو آگے کر دیتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، مؤذن جب وہ امام صاحب تھوڑا لیٹ ہو جائے تو دیکھیں سارے مؤذن کو آگے کر دیتے ہیں کہ پڑھا دو۔ کسی کو بھی دیکھیں، امام اگر نہیں ہے، امام 1-2 منٹ انتظار کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اگر حافظ ہے، مؤذن اگر حافظ ہے تو ہے، اگر وہ مسائل سے واقف ہے تو ہے، ورنہ صرف مؤذن کو تھوڑا لفظ مؤذن کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو آگے کر دیا جائے۔ بہت سارے مؤذنین ہیں جو ان کی داڑھی نہیں ہے، ویسے بھی اذان اور اقامت پہلے عرض کر چکے ہیں، ان کے لیے فاسق فاجر ہے، ان کے لیے منع نہیں، منع ہے،
لیکن اگر دے دیتے ہیں اذان کہتے کوئی اور نہیں ہے کہہ دیں اذان نہیں ہو تو کہہ دینی چاہیے، لیکن اس کا مطلب نہیں اس میں وہ مؤذن ہے تو اس کو اسی وجہ سے آگے کر دیں، اس وجہ سے وہ آگے نہیں کریں، اس کے لیے باشرع آدمی ہو، قرآن کا اتنا حصہ جانتا ہو جو سے ما یجوز بہ الصلاۃ، جتنی سے نماز جائز ہو اتنا جانتا ہو جی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ نماز سنتوں میں مشغول ہو جائے تو یہ زیادہ زمانہ فاضل نہیں ہوگا کہ یہ دیر سنتیں پڑھ لے پھر اسی اقامت سے نماز پڑھا سکتے، دوبارہ اعادہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر اقامت کے بعد دوسرا کام شروع کر دیا جائے جو نماز کی قسم سے نہیں، جیسے اقامت ہو گئی تھی لیکن کسی وجہ سے بھائی کھانا آ گیا، کھانے میں لگ گئے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، کھانے میں مشغول ہو گئے، تو اب وہ اقامت کافی نہیں ہوگی جی، وہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر مؤذن اذان دینے کی حالت میں مر جائے یا بے ہوش ہو جائے یا اس کی آواز بند ہو جائے یا بھول جائے اور کوئی بتلانے والا نہ ہو یا اس کو کوئی حدث ہو جائے یعنی وضو ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے دور کرنے کے لیے چلا جائے تو اس اذان کا نئے سرے سے اعادہ کرنا سنت مؤکدہ یعنی ضروری ہے، انہیں سنت رہ جائے گی، بیچ میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن اگر کسی مجبوری سے چھوڑ دیا تو دوبارہ ہو۔ اچھا جی، اگر کسی کو اذان یا اقامت کہنے کی حالت میں حدث اصغر ہو جائے یعنی وضو ٹوٹ جائے، خون نکل آیا، کوئی بھی ایسے سبب بنے جس سے وضو ٹوٹ جائے، تو بہتر یہ کہ اذان یا اقامت پوری کر کے اس حدث کو دور کرنے کے لیے چلا جائے، یعنی بیچ میں نہ چھوڑے۔ یہ ایسا حدث ہے جو اس سے بغیر اذان ہو جاتی ہے، اگر وضو کے بغیر اذان کہیں گے بلا وجہ کہنا مکروہ ہے، لیکن اذان ہو جائے، اقامت بھی ہو جائے گی، چونکہ اب اس کے لیے نماز میں شریک ہونا ضروری ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ پاکی ہو وضو کے ساتھ ہو، لیکن اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو چھوڑے نہیں، پورا کر لیں۔ جو شخص اذان ایک مؤذن کا 2 مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، جس مسجد میں فرض پڑے وہیں اذان دے، یعنی ایک جگہ اذان کہی اور پھر دوسری جگہ جا کے اذان کہی، اب جہاں اذان کہے وہاں فرض نماز پڑھنا ضروری ہے، وہیں نماز میں شریک ہو، اور جو ہے بعض علماء فرماتے واجب ہے۔ اب اس نے ایک جگہ اگر یہاں پہلی جگہ اگر اذان کہہ کے دوسری جگہ جاتا ہے نماز وہاں پڑھتا ہے تو یہاں اس نے پڑھنی تھی، یہاں چھوڑ دیا، اور اگر پھر واپس آ کے یہاں نماز میں شریک ہوتا ہے تو وہاں نہیں ہے، تو ایک ہی مسجد میں اذان دے اور اسی میں شریک ہو خود بخود۔ اچھا جی، جو شخص اذان دے اقامت بھی اسی کا حق ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مؤذن اور ہے اور جو ہے نا رکھا ہوا باقاعدہ مؤذن، اور جو ہے اقامت چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جس کی داڑھی بوچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ مسجد کا متولی بنا دیا جو وہ مسجد کی کمیٹی میں شامل ہے، یا تھوڑے سے پیسے اس کے پاس آگے مسجد میں 2-4-6 اینٹیں لگا لی، اب اذان تو وہ نہیں کہے گا تو اقامت وہ کہے گا، تو جیسے اذان کہنا مکروہ ہے اسی طرح اقامت کہنا بھی اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور جو ہے ہاں اگر کبھی ایسا ہوا کہ مؤذن نے اذان دی یا جگہ نہیں تھی ساتھی کھڑے، وہ کہیں کنارے میں کھڑا ہو، اس نے کہہ دیا جی کوئی اقامت کہہ دے تو گنجائش ہے، تو کہہ سکتا ہے، لیکن حق ہے اس کا جس نے اذان کہی ہے، وہ کہیں چلا جائے یا کوئی بھی وجہ بنے اجازت دے دے تو دوسرا بھی کہہ سکتا ہے۔ کئی مؤذنوں کا ایک ساتھ اذان کہنا جائز ہے، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ جتنی قریب مسجدیں ہیں سارے ایک ساتھ اذان کا ٹائم مقرر ہے، بھائی 7 بجے اذان کہنی 7:15 بجے نماز ہے تو کوئی منع نہیں ہے، اور بڑی جگہ ہے، بڑا مرکز ہے، جیسے ہمارا رحمت مرکز ہے وہاں 6-7 مؤذن ہوتے ہیں تو ایک وقت میں سارے اذان کہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کے ایک ساتھ کہتے ہیں اذان۔ اور جو ہے ہاں بعض رات کہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ ایک کا کلمہ ختم ہو رہا دوسرا کا شروع ہو رہا، وہ ذرا اچھا ہے سب کی سن لیتا آدمی۔ مؤذن کو چاہیے کہ اقامت جس جگہ کہنا شروع کرے وہیں ختم کر دے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اذان اقامت شروع یہاں کی اور پھر چلتا ہوا ادھر جا کے کھڑا ہوا یا ادھر ہو گیا وہیں کھڑا ہو۔ بہتر طریقہ ہے امام سے دائیں طرف کھڑا ہو، تھوڑا سا دائیں طرف ہو کے کھڑا، یہ بہتر ہے، ورنہ پیچھے کھڑا ہو، اس طرف نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 9، اذان اور اقامت کے لیے نیت شرط نہیں، ہاں اگر ثواب بغیر نیت کے نہیں ملتا، اور نیت یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں یہ اذان محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب کے لیے کہتا ہوں اور کچھ مقصود نہیں ہے۔ اذان اقامت کا صرف شوق نہیں ہونا چاہیے کہ جی شوق ہے تو بس شوق پورا کر رہا ہے، تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے تھے وہاں جب اذان اور اقامت ذمہ لگتی تھی تو اس کے لیے مشق کیا کرتے تھے، مشق وہاں جا کے مطعم میں کھڑے ہو کر رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، حالانکہ وہ سارے حافظ عالم بن رہے ہوتے تھے، حافظ تھے تو عالم بن رہے ہوتے تھے،
تو وہ بھی اقامت اور اذان کی باقاعدہ مشق کیا کرتے تھے تاکہ الفاظ اچھے ہوں. جیسے بعض ایسے الفاظ ہیں اللہ اکبر، عام مؤذن یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اب اس کا یہ حمزہ استفہامی ہے، کیا اللہ بڑا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں پوچھ رہے اللہ بڑا ہے. اشہد ان محمد، انا ہم محمد ہیں جو کہ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ بھی میم کو کھینچ رہا، اور جو کہ محمد رسول اللہ. بہت ساری غلطیاں ہیں مؤذنین کی، اور میرا دل چاہتا ہے کیا کرو کہ 1-2 دن ایسے رکھو جس میں صرف پورے شہر کے مؤذنین کو جمع کر کے ان کو اذان کی مشق کرائی جائے. تو آپ دعا کریں اللہ مجھے اس ارادے میں کامیاب کرے. بالکل صحیح کہتے ہیں. آپ دعا کریں گے ہماری انشاءاللہ.